آپ سب سے گزارش ہے عمل دیکھنے کے ساتھ سنا بھی کریں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بتاتا اور وہ باتیں عمل کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یقین جانیں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، رجب کا، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دیجئے اور ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ تو یہ دعائیں مبارکہ مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو رجب کے حوالے سے ایک ایسا عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یقین جانیں اس کی جو برکات ہیں، اس کے خاص معمولات اور جو مالی، جسمانی، روحانی ترقی کا ایسا انمول راز اس عمل کے اندر چھپا ہوا ہے جو آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ یقین جانیں اگر پورے رجب کے مہینے میں آپ کو اس عمل کے کرنے کی توفیق مل گئی تو اس کی برکات، اس کے کمالات آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، ایک درخواست میں آپ سب لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بھائی، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو دل سے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ یقین جانیں ہمیں آپ کی اسی سپورٹ اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دل سے اور اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لا سکیں۔ تو آپ لوگ دل سے کام ضرور کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا بھی اظہار ضرور کر دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، عمل کا مکمل طریقہ کار ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیں اس عمل کو جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، اس کو آپ صبح، دوپہر، شام، یہ آپ 3 وقتوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یا آپ صبح کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، یا مغرب یا عصر کے بعد کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس کو نماز کے اوقات کے ساتھ ڈیوائیڈ کر لیں، یا آپ ویسے ہی صبح، دوپہر، شام اس طرح سے بغیر نماز کے بھی آپ اس کو اس طرح وقت کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ عمل کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ میں لکھ رہا ہوں، 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تیسرا کلمہ، ٹھیک ہے نا، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اور یہ تیسرا کلمہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صبح 3 مرتبہ، دوپہر 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ اب 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ یہ درود ابراہیمی، ٹھیک ہے۔ اب 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اچھا پڑھنا کیسے ہے؟ یہ بھی صبح 3 مرتبہ، دوپہر 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ، وقت کے ساتھ ڈیوائیڈ کر لیں یا نماز کے ساتھ ڈیوائیڈ کر لیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ یہ ترتیب آپ نے اسی طرح سے رکھنی ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہے تیسرا، آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں جلدی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری رائٹنگ پہ مت جائیے گا، تو یہ جلدی لکھ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے آپ نے۔ اچھا استغفار کون سا پڑھنا ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ ہو گیا، درود ابراہیمی ہو گیا، اور 3 مرتبہ یہ استغفار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی اسی کے ساتھ اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ میں لکھ رہا ہوں، اس سے آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، تہجد کے 4 نفل۔ اچھا جی، اب آپ اس عمل کو ذرا سنیے گا۔ تہجد کے وقت 4 نفل، اگر آپ تہجد پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ 4 نفل پڑھیں، لیکن اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو اس کا دوسرا طریقہ کار یہ بھی سن لیجئے کہ جب عشاء کی نماز اب آپ پڑھیں تو عشاء کی نماز جب 2 سنت پڑھتے ہیں، فرض کے بعد جب 2 سنت پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 نفل، پھر 3 وتر، تو 2 سنت کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں وہ 2 نفل کی جگہ آپ 4 نفل کر لیں، 2 کر کے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص جو ہے وہ 2 سنت کے بعد 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے والوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کی نماز میں 2 سنت کے بعد بیچ میں 4 نفل پڑھیں، پھر وتر پڑھ لیں، تو یہ آپ کے تہجد میں یوں سمجھو کہ گویا کہ آپ نے تہجد میں 4 نفل پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہ لکھنے جا رہا ہوں، پیر اور یہ جمعرات کے روزے۔ اچھا جی، پیر اور جمعرات کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے پیر اور جمعرات، ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے. تو آپ اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، کیونکہ سردیاں بھی چل رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے لیے کرنا بھی آسان ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو پیر اور جمعرات کے روزے، یہ جو میں نے اعمال آپ کو بتائے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں، یا تو آپ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا اس کی 3 تسبیحاں پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے. آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ دیکھیے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ کی خدمت میں نے رکھا ہے، یہ مالی، جسمانی اور روحانی ترقی کا ایسا راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یقین جانیں آپ کی جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. آپ کی جو ہے نا، یوں سمجھے کہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، آپ کی ڈوبتی کشتی کنارے لگ جائے گی. یہ اتنا زبردست عمل دیکھے جا رہا ہوں. ماہ رجب میں کوشش کیجیے گا ضرور کہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے پورے سال اس عمل کی برکات جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے اور آپ لوگ دل سے